محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چوم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے ہم اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ وار ٹاپک ہمارا آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے گا، جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سیرت کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ سیرت کہتے کسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام واقعات، آپ کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام سیرت ہے. سیرت کا مطالعہ، سیرت کو سننا، سیرت کو اپنانا، یہ انتہائی ضروری ہے، چونکہ ہم بحیثیت مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ مجھے پسند نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے. حتیٰ کہ صحیح البخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر. پھر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر. سیرت کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے یا کسی شخص کی سیرت کو دیکھتا ہے، تب اس کے ساتھ اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ نفرت کرنے والا شخص ثمامہ بن اسال اہل یمامہ کا سردار ہے، گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال دریافت معلوم کرتے ہیں، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو احسان کے بدلے احسان کیا جائے گا، اور اگر قتل کر دیں گے تو میرا بدلہ لینے والا میرا قبیلہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی حال پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، کیا حال ہے ثمامہ؟ ثمامہ وہی الفاظ دہراتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. تیسرا دن ہوتا ہے، پھر آپ سوال کرتے ہیں، ثمامہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ ثمامہ وہی الفاظ دہراتے ہیں. دیکھیں الفاظ کتنے سخت ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غصہ نہیں کرتے، اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ انعام کے طور پہ اسے کہتے ہیں کہ اس صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دو. اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی راہ چل دیتا ہے، تھوڑی دور جا کے واپس آ جاتا ہے اور آ کے اسلام قبول کر لیتا ہے. کہتا ہے، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کی گفتار دیکھ کر اب جانے کا دل ہی نہیں کرتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا آپ سے محبت کرنے والا بن گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری ہر موڑ پہ رہنمائی کرتی ہے. جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہر چیز میں ہے،
تو پھر ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حاکم ہے تب بھی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے، اگر کوئی ڈاکٹر طبیب ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے، اگر کوئی محکوم ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے، اگر کوئی نوجوان ہے اس کو اپنی نوجوانی گزارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت درکار ہے، اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اس کو بڑھاپا گزارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت درکار ہے، گھر کا ماحول چلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج انسان، شادی بیاہ حتیٰ کہ غمی خوشی کے ہر موڑ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے انسان۔ جب تک اس سیرت کے متعلق نہیں چلے گا، اس سیرت کے مطابق نہیں چلے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب یہ سیرت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر موڑ پہ سیرت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں سیرت کہاں سے ملے گی؟ سیرت کے دروس کا مطالعہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس سے ہم کہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے مصادر ہیں، سب سے پہلا مصدر اس کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آنے والا سوال کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا ہی نرم دل ہے، بڑا ہی حریص ہے تمہارے ایمان لانے پر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ 4 مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبیین، کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ما كان محمد ابا احد من رجالكم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ غزوہ خندق کے جو واقعہ ہے وہ قرآن میں ملے گا، بدر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حنین کا، یہ سارے واقعات جو ہے یہ قرآن میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن میں موجود، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو قرآن میں بیان ہوئے۔ قرآن کے بعد دوسرا مصدر جو ہے وہ حدیث شریف ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات، حتیٰ کہ صحیح البخاری میں آغاز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ساتھ جو ہے امام بخاری باب بدء الوحی کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے زمزم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور سیاہ ستہ کہ اماموں نے وہاں پہ جو ہے مستقل ابواب بندی کی ہے اپنی کتابوں میں۔ یہ سیرت کے جو ہے عنوان جو ہے ہمیں حدیث شریف سے ملتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے سیرت کے حوالے سے مستقل کتابیں بھی ہیں، اور یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ سیرت جو ہے آج کی جو ہے ایجاد ہے کہ آج لوگوں نے اس کو تدوین کیا، نہیں، بلکہ اس کی تدوین جو ہے تابعین کرام کے زمانہ سے شروع ہو چکی تھی۔ شہاب زہری ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور ان میں شاگردوں میں سے ایک شاگرد محمد بن اسحاق المطلبی ہیں، ان کی کتاب جو ہے السیرہ نبویہ کے نام سے جو کہ مشہور ہے سیرت ابن ہشام کے نام سے، اس میں جو ہے اس کے واقعات ملتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اردو زبان میں اس کے ترجمہ چاہیے تو وہ الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے، بہت مختصر اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس کے کتاب جو ہے عربی ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ مل جائے گا، اور اس کی اصل جو ہے وہ عربی میں بھی آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اسی طرح مکتبہ دارالسلام والوں کی انسائکلوپیڈیا میں آپ کو کتاب مل جائے گی۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے جو ہے انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنی جو ہے وہ اصلاح کر سکے۔ تو آئندہ آنے والے جو ہے محاضرات میں، آئندہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے مکی دور، آپ کا مدنی دور، حتیٰ کہ آپ کی وفات تک، یہ تمام واقعات آپ کے سامنے اسی طرح جو ہے اس چینل کی وساطت سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ھذا ما عندی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چوم